وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنت ہوا سرے بادام طبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے، اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ یہاں ہوس کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں، یہاں پہ ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے، یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پہ جسم ہے بکتے شباب بکتے۔ عالی وقار بھوک 2 وقت کی روٹی کے عوض بنت ہوا کو ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ 14 سالہ بیرا اپنی عصمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ تھر کی جلتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیڈیز میں سفر کرتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ بلوچستان کی خشک سالی پر ایئر کنڈیشن کمروں میں منرل واٹر پی پی کر غور کیا جاتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیش کی جنتا سسک سسک کر مرے؟ زمینیں کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے؟ ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دخترانے وطن تار تار کو ترسے، چمن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ عالی وقار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے، سر کھجانے کی فرصت نہیں، دائیں بائیں کی فکر نہیں، ہر شخص بھوکا ہے۔ کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا، کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹ کا بھوکا، کوئی بھنگ کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا۔ کہت الرجال بڑھتا چلا جا رہا ہے، تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں، ہم زوال کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں، انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک سسک کر دم توڑ رہے ہیں، ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ عالی وقار سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بوڑھے پروفیسر کو 6 ماہ تک پینشن نہ ملی تو اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تسنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی پڑے ہیں گم کٹہرے عدالتیں چپ ہیں۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کھلی کچہری میں خود سوزی کرنے والا شخص بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگیردار کے دستگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز دو انصاف کو، انصاف کہاں ہے؟ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ ڈما ڈولا کے بے غور و کفن لاشیں چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نوید دو انسان کو کہ انسان مر گیا۔ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج بھی سراپا سوال ہے ذمہ دار کون؟ سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہداء کہہ رہے ہیں پاک فوج تو زندہ باد۔ اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی 3 جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر تڑپتا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ عالی وقار بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں، اپنے گردے اور آنکھیں بیچ ڈالتے ہیں، اپنی 8 سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کود جاتے ہیں، دریاؤں سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتے ہیں، پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں، ٹرین کی پٹری کے آگے لیٹ جاتے ہیں۔ غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں۔ عالی وقار صدارت
वजारत और इमारत के भूखे तहजीबी अक़दार को पामाल कर देते हैं। कभी तो चंद खोटे सिक्कों के बस कौम की बेटियों को बेच डालते हैं, तो कभी मसाजिद का तकद्दुस पामाल करते हुए इन्हें लहू रंग करते हैं, और कभी अपनी ही आवाम से कहते हैं मैं तुम्हें वहां से निशाना बनाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ क्या देख रहा है। अली वकार, इससे पहले कि भूख इस मुल्क को खा जाए, इससे पहले कि लहजे पे आवाज हो जाए, सुर संगीत सब बेसाज हो जाए, मिल्लत इस्लामिया की ये बेटी, मुल्क और कौम की बेटी और आपकी बेटी आपसे इस्तदा करती है खुदारा बूढ़े बाप का सहारा बन जाइए जिसके बेटे ने खुद सोजी की। खुदारा औरत के आंसू पहुंच डालिए जिसकी बेटी जागीरदार की हवस का निशाना बनी। और खुदारा उन मासूम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखिए जिनका बाप पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन अशार के साथ ही मौजूद ज़ेरे बहस समेटती हूँ। सितम ज़रीसी वक्त में कलियों की नज़ाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अदियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है जो खून से रंगा नहीं, किसका गिरेबां है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से।